بأفضل الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مسعود الرحمان صاحب سعیدی. دنیا کو صدیق کا پیغام سنایا جائے، اپنا سب کچھ راہ آقا پر لٹایا جائے، ثانی اسنین کے انداز کو اپنا کر ویس ان کے نسبت کے تقاضے کو نبھایا جائے. سامعین محترم، آج میں ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ ذات جو سچ کو لے کر آئی، جس نے اس کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار لوگ ہیں. جناب والا محمد مصطفیٰ وہ ہیں جنہوں نے تمام نبیوں کی تصدیق کی، اور ہمارا ابو بکر وہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ کی تصدیق کی. جناب والا جس کو یہ بات اچھی لگی اور وہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے. ہمارا ابو بکر وہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ کی تصدیق کی. ارے کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جس نے محمد مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا. ارے کون ابو بکر؟ ارے میں اس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کے جسم اقدس کو روضہ رسول اللہ کے سامنے رکھا گیا تو روضہ رسول اللہ سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب. حبیب کو حبیب کی طرف ملا دو. ارے وہ صدیق جس کے بارے میں خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ. حضرت علی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی حضرت ابو بکر پر رحم کرے کہ اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر مدینہ لے آئے. ارے وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں مجدد الفسانی علیہ الرحمہ اپنی مکتوبات ربانیہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ افضل البشر بعد پیغمبران صلاۃ اللہ تعالی وتسلیمتہ سبحانہ وتعالی علیہم اجمعین. حضرت صدیق بعد حضرت فاروق مجدد الفسانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کے بعد تمام انسانوں سے افضل حضرت صدیق کی ذات ہے، ان کے بعد حضرت عمر کی ذات ہے. جناب والا آج کے دور میں جو حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے افضل مانتے ہیں، اقول میں کہتا ہوں کہ ہم خود حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. مجدد الفسانی علیہ رحمہ امام شافعی علیہ رحمہ کا قول نقل فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی ہزاروں تقاریر کہ وہ فرماتے تھے افضل الامہ ابو بکر ثم عمر. امت میں سے وہ افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں. آج جو ان کی افضلیت کا انکار کرتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا جو ان کی افضلیت کا انکار کرے کم سے کم اس کو 80 کوڑوں کی سزا دوں گا. ارے اس بات پر تمام اصحاب کا اجماع تھا، اتفاق تھا کہ افضل البشر صدیق ہیں. آج جو ان کی افضلیت کا انکار کرے وہ اصحاب کی عدالت کا منکر ہوتا ہے. جو عدالت اصحاب کا منکر ہو گیا 14 صدیوں سے یہ دین کی عمارت جو پختہ کھڑی تھی معاذ اللہ اسے گرا کر رکھ دیا، اسے گرا کر رکھ دیا. ارے یہ تو وہ اصحاب ہیں
जिन्होंने रब के कुरान को, नबी के फरमान को अपने सीनों में महफूज किया हुआ था। आज उनकी अफजलियत का इनकार करे वो तो असहाब की अदालत का मुनकर बनता है, वो असहाब की अदालत का मुनकर बनता है। तो जो असहाब की अदालत का मुनकर बना तो रब के हबीब ने क्या फरमाया तो सुनो दुनिया वालों, जिसने मेरी आल और असहाब से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने खुद रब से बुग़्ज़ रखा, जिसने रब से बुग़्ज़ रखा वो जान ले उसका ठिकाना जहन्नम है। यहाँ हमारे इमाम अहमद रज़ा की कलम उठी, वो क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर हार फिरते हैं। मैं बस आखिर में ही कहूँगा कि मेरी कब्र पर ये लिख देना ये सिद्दीक का था, ये सिद्दीक का ही रहा आखिरी दम तक। वमा अलैना इल्लल बलाग।